بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سلسلہ گفتگو حدیث میں جو تالیفات محدثین کی آپ کے سامنے تحریر کی گئی، اخیر میں ایک تالیف ہے امام سیوطی کی، تدریب الراوی، فی شرح تقریب النواوی۔ تدریب الراوی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، امام سیوطی کی ہے۔ فی شرح تقریب النواوی، امام نووی کی جو کتاب ہے نا تقریب، جو الارشاد کا اختصار ہے، فی شرح تقریب النواوی، امام سیوطی کی کتاب ہے۔ ایسے ہی مشہور ترین تالیفات میں جو آج کل متداول ہے اور علوم اسلامیہ جہاں جن مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، ان میں حافظ ابن حجر کی ایک کتاب ہے، اختصار یعنی بالکل کتابچہ اگر کہہ لیں تو وہ نخبۃ الفکر ہے۔ فی مصطلح اہل الاثر، پڑھا ہے ماشاء اللہ، پھر کیا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ ہاں یہ کتاب ایسی ہے، دیکھتے کتنے لوگ لکھ لیتے، ہاں دیکھتے کتنے لوگ لکھ لیتے ابھی۔ ہاں نخبۃ الفکر، نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یعنی قرن سابع کی جو کتاب ہے، مقدمہ ابن الصلاح، ٹھیک ہے، اس پر امام نووی نے اختصار کیا، ابن کثیر نے اختصار کیا۔ تو یہ جیسے یعنی خطیب بغدادی کی جیسے کتاب اصل ہے اس فن میں، اس کے بعد مقدمہ ابن الصلاح اس سے بہتر، اس کے بعد امام ابن حجر کی یہ کتاب نخبہ یعنی نخبۃ الفکر، جس کی شرح خود انہوں نے ہی کی ہے، نزہۃ النظر۔ تو اب یہ جو کتابیں ہیں نخبۃ الفکر یا نزہۃ النظر، یہ تحریر کیے جانے کے بعد کوئی تشنگی اس علم میں باقی رہ نہیں جاتی۔ یہ فن جو ہے مصطلح الحدیث، اس فن میں کوئی تشنگی، کوئی کمی، کوئی نقص، یہ تصنیفات آ جانے کے بعد باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ گویا اگر آپ اس فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب اگر پڑھ لیں صحیح طریقے سے، نزہۃ النظر، کیونکہ نخبۃ الفکر بہت ہی مختصر ہے، تو نزہۃ النظر اگر آپ پڑھ لے سکتے ہیں، یا ایسے ہی تدریب الراوی جو کہ مفصل ہے، امام سیوطی کی کتاب ہے، یہ شرح ہے تقریب النواوی کی، یہ تھوڑی مفصل ہے، اس کے اندر جمہور اور جو لوگ شذوذ کی طرف گئے ہیں اصطلاحات حدیث کی تعریفات میں،
تو تدریب الراوی ہے، نزہۃ النظر ہے یا مقدمہ ابن الصلاح ہے، یہ کتابیں اساس ہیں. اسی پر اب نخبۃ الفکر پر یعنی ابن حجر کی اس کتاب کے بعد زیادہ تر لوگوں نے اسی کی شرح کی. پہلی شرح تو خود امام نے ہی کر دی اور پھر بعد میں دوسرے لوگوں نے نخبۃ الفکر کی شرح کی. تو یہ کتاب مصدر اصلی کے اعتبار سے چلتی رہی. جب یہ تصنیف کر دی گئی نخبۃ الفکر تو بعد میں آنے والوں نے اسی کتاب کو اپنے لیے مرجع بنا لیا، کیونکہ گہرائی اور گیرائی سے بالکل قواعد جو جمہور کے منہج پر تھے وہ امام ابن حجر نے اپنی تالیف کے اندر نقل کر دیے. اسی وجہ سے اس فن کا ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، ان کی اس تصنیف اور تالیف کی وجہ سے. تو یہ مشہور ترین کتابیں تھیں مصطلح الحدیث کے فن میں جو آپ کے سامنے تحریر کی گئی، بیان کی گئی. اب جس علم سے ہم اور آپ جڑے ہیں اس کے کچھ فوائد ہیں اور فائدے شروع میں بھی بیان کیے گئے تھے اعادتاً، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی محبت کا سبب ہے، کیونکہ اس فن کا جو موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہے. مصطلح الحدیث کا جو موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث من حیث القبول والرد، کہ ہم تمیز کریں کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور جو حدیث صحیح نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کی گئی حدیث ہیں رسول سے ثابت ہیں، یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہے یا پھر آپ کی طرف جو منسوب کی گئی ہے لیکن وہ آپ کے احادیث میں سے یا آپ کے بیان میں سے نہیں ہے. تو اس اصول کا یعنی مصطلح الحدیث کا بنیادی فائدہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کی تمیز کرتے ہیں ان سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں لیکن آپ کی طرف وہ منسوب کی گئی ہیں. تو قرآن کریم نے جیسا کہ سورہ ال عمران آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم نہیں جانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کریں گے؟ اتباع کے لیے، اطاعت کے لیے فرمان کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور رسول کی اتباع آپ کے فرامین کے بغیر ناممکن ہے. اس لیے یہ فن مصطلح الحدیث ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگاہی کرتا ہے، جس سے کہ ہم اللہ رب العالمین کی محبت کا سبب بنتے ہیں. یعنی ہم احادیث رسول پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو پھر ہم رب العالمین کی محبت کا سبب بنتے ہیں. تو یہ اس علم کے بنیادی فوائد ہیں. یا ایسے ہی آپ اس علم کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بھی یعنی تمیز کریں گے تو اس میں قال رسول اللہ زیادہ تر آتا ہے. تو اس وجہ سے آپ جتنا درود رسول پر بھیجیں گے منزلت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی قریب کیے جائیں گے. تو یہ فوائد ہیں علم مصطلح الحدیث کے. اب جو کتاب ہمیں یہاں پر دراسے کے اعتبار سے پڑھنی ہے وہ کتاب ہے من اطیب المنح. عربی کتاب کوئی لایا نہیں ہے؟ موجود ہے تکیہ پر مشکل. من اطیب المنح فی علم
مصطلح. من اطیب المنح فی علم المصطلح. نام موجود ہے، کچھ لوگوں کے پاس کتاب کے نسخے ہیں، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب یا اس طرح کی دور حاضر کی جتنی بھی کتابیں ہیں علوم حدیث سے متعلق، وہ ساری کتاب جن کتابوں کا ہم نے ابھی یہاں پر ذکر کیا ہے انہی سے ہی لی گئی ہے. یعنی یوں کہیے کہ یہ سب اعادہ ہے مؤلف کی طرف سے. اس کے اندر شاذ و نادر دور حاضر کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں تو اس کا بیان ہے. زیادہ تر وہی جو مقدمہ ابن الصلاح کے اندر موجود یا پھر خطیب بغدادی جنہوں نے سب سے پہلے بیان کر دیا اس کتاب کے اندر موجود، یا ایسے حافظ ابن حجر نے اپنی تالیفات کے اندر جو بیان کر دیا نخبۃ الفکر یا نزہۃ النظر کے اندر، یا جو کچھ بھی چھوٹا تدریب الراوی میں امام سیوطی نے اس کا تتمہ اور تکملہ کر دیا. تو اب دور حاضر میں جو بھی کتابیں مصطلح الحدیث پر لکھی گئی ہے وہ صرف جمع کی گئی ہے ترتیب، حسن ترتیب کے لیے تالیف کی گئی ہے کہ ساری کتابوں سے اچھی اچھی باتیں جو کہ مفید ہو طلباء کے لیے یا ایسے ہی استفادہ حاصل کرنے والوں کے لیے تو مرتب کی گئی ہے، نچوڑ ملخص کتابوں کے اندر جمع کیا گیا ہے. تو یہ بھی من اطیب المنح، اس کے اندر بھی جتنی باتیں مصطلح الحدیث کی نقل کی گئی ہیں وہ زیادہ تر سلف کی کتابوں سے ہی لی گئی ہے. 2 مؤلف ہیں اس کے، اور آپ کے پاس جو ہے کتاب کا نسخہ اس پر موجود ہے. عبد المحسن بن عباد حفظہ اللہ جو کہ ہمارے استاد محترم ہیں اور بروقت وہ مسجد نبوی میں شیخ الحدیث ہیں، جن کے حلقے ہیں حدیث کی شرح کے لیے. غالباً ابھی جو حلقہ ہے وہ ابو داؤد کا ہے. عبد المحسن بن عباد، ہاں الحمدللہ مد اللہ حیاتہ، ضعیف ہیں کافی. اور دوسرے جو مؤلف ہیں عبد الکریم مراد، عبد الکریم مراد ان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہم اغفر له وارحمه. یہ بک کے لکھنے والے ہیں اس کے؟ ہاں یہ 2 مؤلف ہیں کتاب کے. شروعات کرنا من اطیب المنح فی علم المصطلح. اس علم کی تعریف یہ کی گئی جو علم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، علم المصطلح فی الحدیث، یعنی حدیث کی اصطلاح کا علم. وہ علم بأصول وقواعد آئندہ وہی کریں گے تاکہ سارے لوگوں کے لیے بہتری ہو. جو کتاب ہے پروجیکٹر کی شکل میں یہاں پر رہے گی، اور آپ کے پاس جو نسخہ ہے چاہے وہ عربی کا ہو یا اردو کا ہو، وہ آپ کے استفادے کے لیے اگر اردو کسی کے پاس ہے، کیونکہ ہم جس کتاب سے پڑھائیں گے وہ عربی ہے. من اطیب المنح، کیونکہ تعریفات وغیرہ ہمیں عربی کے اندر ہی نقل کرنی ہے. هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. یہ اس علم کی تعریف ہے. اگر تعریف ضرورت نہیں ہے لکھنے کی تو آپ اپنے مفہوم میں بھی لکھ سکتے ہیں. ایسے اصول اور قواعد کا علم جس سے کہ سند اور متن کی حالتیں
متن کی حالتیں پہچانی جائیں. قبول اور رد کے اعتبار سے اس علم کے واسطے سے آپ سند اور متن کی حالت پہچانتے ہیں اور اس کے بعد تجزیہ یعنی ثمرہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ مقبول ہے یا مردود ہے. مقبول کیا ہوتا ہے؟ قبول یہ علم معاون ہے، مددگار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ جو حدیث ہے اس کی سند بھی چیک کرتے ہیں اسی علم کے واسطے سے اور اس کا متن بھی، اور اس کے بعد یہی علم ہمیں نتیجہ دیتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو مقبول، اور اگر منسوب کی گئی ہے لیکن اس قواعد اور ضوابط پر وہ نہیں اتر رہی ہے تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کردہ ایک قول ہے جو مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں امام مسلم کا جو مقدمہ مسلم ہے اس میں ابتدائی انہوں نے اس سے کی ہے کہ آپ ثقات جو روات ہیں یعنی حدیث ان کی قابل قبول ہے جو ثقات ہیں امام مسلم کے مقدمہ مسلم میں، یعنی انہوں نے اشارہ کر دیا جو صحیح حدیث کے اصول ہیں جس کے اوپر حدیث صحیح ہوتی ہے اگر وہ ساری شرطیں موجود ہوں. انہوں نے صحیح تالیف کی، امام مسلم کی حدیث جو ہے کتاب جو ہے وہ صحیح پر ہے. حدیث ذکر کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صرف ثقات سے اگر مروی ہیں یعنی جو اس لائق ہیں کہ وہ عادل ہیں، ضابط ہیں، اور ان کے اندر یہ ملکہ ہے کہ ان کی بیان کردہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ ہم لیں تو ہی ان کی حدیث ہم لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث بہت سی منسوب کی جائے گی، لیکن ہر بات میں اگر نام رسول کا آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی کی بات ہو، وہ اللہ کے رسول ہی کی حدیث ہو. جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں ہے من حدث عنی حدیثا یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین. یہ صحیح مسلم کے اندر بالکل ابتدا میں مقدمہ مسلم میں، اور اسی طرح کی حدیث سے امام مسلم نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے لا يقبل من الاحادیث الا بالثقات. احادیث انہی کی لی جائے گی جو ثقات ہیں. اسی وجہ سے کچھ بیان کرنے والے اتنے مشہور تھے ان کے زمانے میں، حدیث بیان کرنے والے جن کی بیان کردہ ایک حدیث بھی محدثین نے نہیں لی. حدیث بیان کرنے والے جیسے حضرت جابر بن یزید الجعفی، جابر بن یزید الجعفی مقدمہ مسلم میں اس راوی کا نام لیا گیا. ان کے عقیدے کے سلسلے میں کیونکہ یہ مرجئہ تھے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو عقیدہ ظاہر ہونے سے قبل محدثین حدیث لیتے تھے، لوگ تحمل کرتے تھے ان سے حدیثوں کا. جیسے ہی پتہ چل گیا ساری حدیثیں رد کر دی گئی، یعنی سب کے سب رائگاں کر دی گئی. کیا تھے شیخ وہ؟ مرجی. یہ ایسا عقیدہ ہے جو کہ دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کے اندر داخل کیا گیا، اور یہ بڑا ہی خطرناک ہے. آپ
بت پرستی کر لیں، شرک کر لیں، کفر کر لیں، لیکن ایک بار کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جملہ کہنے کے بعد کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. یہ عقیدہ ہے. اور یعنی تو کہہ لیجئے کہ عباضیہ جو فرق ہیں، چاہے وہ خوارج سے ہی آتے ہیں یا ان کے مقابل آتے ہیں، یا پھر اثنا عشریہ میں ایک فرقہ ہے جن کا ایسا ہی عقیدہ ہے، اور ارجاء کا جو عقیدہ ہے یہ مشہور، یعنی سلف کے زمانے میں یہ موجود تھا. مرجی سلف کے زمانے میں موجود تھے. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جتنے گناہ ہم کر سکتے ہیں اجازت ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، صرف ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا. ایک طرف اس قدر ڈھیل اور دوسری طرف خوارج جو کہتے تھے کہ کوئی بھی گناہ آپ سے سرزد ہوا تو آپ کا ایمان صحیح سالم ہی نہیں. تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے بین الرجاء والخوف، یعنی امید بھی ہے، رجا بھی ہے اللہ کی رحمت سے، اور دوسری طرف اس کے عذاب سے خوف بھی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہی بتاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. رب العالمین میں عبادت ہے، یعنی اس کو رب ماننا ہے، اور ربوبیت تبھی آپ کی صحیح ہے جب آپ الوہیت میں صحیح ہیں. آپ کی ربوبیت مکمل نہیں جب تک کہ الوہیت میں آپ صحیح نہیں. کیوں کہ جن لوگوں کی ربوبیت میں کوئی کلام نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ربوبیت میں بالکل سچے. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 31. لیکن الوہیت میں وہ صحیح نہیں تھے. تو آپ کی ربوبیت اگر الوہیت میں خلل ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں. یعنی عبادات میں، توحید الوہیت میں اگر آپ صحیح نہیں ہیں تو توحید ربوبیت گرچہ صحیح ہو، اللہ کو آپ رب العالمین مانے بھی، تو بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو رب العالمین یہ ربوبیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں عقیدہ رکھنا ہے. اب عقیدے کا ایک پہلو اللہ نے بیان کیا الرحمن الرحیم یدل علی الارجاء، یعنی الرجاء پر یہ دلالت کر رہا ہے. اور اس کے بعد مالک یوم الدین، یہ لفظ دین متضاد کلمات میں سے ایک کلمہ ہے. دان یدینوں کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہونا، جیسا کہ اگر متدین کسی کو کہا گیا، دین جو ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، متدین تو یہ عاجزی کے معنی میں، خاکساری کے معنی میں. دین ہم کو اس لیے دیا گیا تاکہ ہم عاجز بن کے رہیں. رب العالمین کے عاجز بندے بنے نا، خاکسار بنے. تو دانا یدینوں کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہونا، یہ معنی ہے. اور اسی لفظ کا متضاد معنی ہے تغلب اور تسلط کا، غالب ہونے کا، قاہر ہونے کا. یہاں الدین جو آیا ہے یہ عاجزی کے معنی میں نہیں ہے، یہ تسلط اور تغلب کے معنی میں ہے. للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم. یہاں پر مالک ملک کی صفت ہے نا، یعنی مالک کی صفت ملک ہے، یعنی ملک کا جو مالک ہے. اب وہاں پر صفت کیا ہے ملک کی، للہ الواحد القہار. تو یہاں پر الدین جو ہے یہ عاجزی کے معنی میں نہیں بلکہ تغلب، یعنی اس میں خوف ہے، اس میں ڈر ہے. تو گویا رب العالمین کا جو عقیدہ رکھنا ہے وہ بین الرجاء الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین، خوف رکھنا ہے، بین الرجاء والخوف. تو یہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. اگر دونوں میں کسی ایک میں بھی غلو ہو گیا تو آپ امت وسط میں داخل. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. جابر بن یزید الجعفی، امام مسلم نے ان کے تعلق سے نقل کیا، ان کا عقیدہ ظاہر نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے عقیدے میں اگر فطور ہے، خلل ہے، نقص ہے، گرچہ وہ کتنے بھی سچے ہوں، ان کی بیان کردہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. اسی وجہ سے امام بخاری جو کہ علل حدیث کے بھی ماہر ہیں اور حدیث
کی جو صحیح ہونے کی شرط ہے ان سے بہتر تو کسی کی شرط ہو نہیں سکتی، جو امام بخاری کی شرط ہے۔ انہوں نے بھی کچھ لوگوں کے عقیدے کے خلاف تالیف کی ہے، تو گویا وہ جو قرن ثالث ہے نا اس کے اندر عقیدے پر بھی کتابیں لکھی گئی، جیسا کہ امام طحاوی کا جو مشہور ترین یعنی ان کی جو کتاب ہے نا العقیدۃ الطحاویہ 321 میں یہ بھی ہیں۔ تو امام بخاری نے کتاب لکھی ہے خلق افعال العباد، خلق افعال العباد، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ کلام جو ہے یہ رب العالمین کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو خلق و افعال العباد میں قدریہ پر بھی رد ہے جو کہ تقدیر کے منکر ہیں، یا ایسے ہی ان پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ کلام یہ مخلوق ہے، کیونکہ احمد ابن حنبل نے اسی وجہ سے بہت زیادہ مارے کھائی ہیں اور بہت ظلم و ستم برداشت کیا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں، عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کلام اللہ کو اللہ کی، کیونکہ قرآن کریم میں رب العالمین نے واضح کہا شہادت کے سلسلے میں، روایت اور شہادت، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، سورہ طلاق کے آیت نمبر 2 میں، اگر آپ کو گواہ کسی کو بنانا ہے تو عادل کو بنائے، دو عادل کو، یعنی عدالت ان کی ثابت ہونی چاہیے، یا پھر ممن ترضون من الشہداء، یہ بڑی آیت ہے کلام مجید کی 282 کی، سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر اللہ کہہ رہا ہر ایک گواہ نہیں بنے گا، اگر کوئی آئے اور کہہ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو اس کی گواہی صرف کہنے کی وجہ سے قبول نہیں کی جائے گی، اس کو پہلے میزان عدالت پر تولا جائے گا، اگر وہ عادل ثابت ہوتا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہے، اگر عادل ثابت نہیں ہوا تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی تھی شروع میں سورہ حجرات کے آیت نمبر 6، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی غیر عادل، فاسق یعنی غیر عادل کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو اس کو آپ تلاش کرے، اس کی تفتیش کرے، اس کا بیان لے، تحقیق کرے اس کی۔ تو گویا جن کے عقیدوں میں فطور ہو وہ عادل ہو نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے آپ آگے بڑھیں گے، جو صحیح حدیث کی پہلی اور بنیادی شرط ہے ما رواہ عدل، جسے روایت کرنے والا عادل ہو، تو گویا عقیدے میں اگر فطور ہے، فاسق عادل نہیں ہوتا، تو جو بدعت تفسیق والا ہو، یعنی جن کے یہاں کبائر کا ارتکاب ہو، وہ عادل نہیں ہو سکتے۔ جب امام بخاری کے بارے میں مشہور ہے نا واقعہ کہ جانور کو چارے کے لیے جب اس نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، قریب آیا، ہٹا لیا، تو کہا ایک جانور کو جب دھوکہ دے سکتے ہو تو اللہ کے دین میں بدرجہ اولا دھوکہ دے۔ یہ وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ یہ امام مسلم نے مقدمہ مسلم، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ علوم حدیث سمجھنے کے لیے ہمیں دو امام کے مقدمے پڑھنے چاہیے، جو امام ابن ماجہ کا ہے، مقدمہ ابن ماجہ اور مقدمہ امام مسلم۔ امام مسلم نے یہ بیان کیا کچھ سمندروں میں شیاطین ہیں، ان شیاطین فی البحار مسجونۃ اوثقها سلیمان، حضرت سلیمان نے جن کو باندھ دیا تھا، یوشک، قریب ہے کہ وہ آزاد کر دیے جائیں گے اور پھر وہ تمہارے پاس آئیں گے، قرآن بھی تمہارے اوپر پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں بات ڈال سکتا ہے کہ آپ اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں۔
تو جن کے عقیدوں میں فطور ہے وہ عادل ہوتے ہی نہیں، یہ بالاتفاق، یعنی عقیدے جن کے خراب ہیں وہ عادل نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی خوارج یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اب اس میں ہم نہیں جائیں گے زیادہ کیونکہ یہ ایک جرح و تعدیل کا فن ہے کہ عادل کون ہوتا ہے اور غیر عادل کون ہوتا ہے۔ تو خوارج جو ہیں یہ عقیدے کے اعتبار سے سلف صالح کے منہج سے ہٹے ہوئے، لیکن اگر ہم عقل پر تھوڑا زور دیں تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ایک بار بھی اگر کوئی جھوٹ بول دے تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو ان کی یعنی خوارج کی بیان کردہ حدیث بخاری کے اندر بھی آئی ہے، مسلم کے اندر بھی آئی ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں جو التزام ہے سچائی کا، یعنی وہ صدق وہ ہم سے زیادہ ہی ہوں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایک بار اگر آپ جھوٹ بول دیے اسلام سے نکل گئے۔ تو ان سے حدیث صرف سچائی کی وجہ سے لی گئی ہے کہ وہ سچ گو ہیں۔ بہرحال یعنی ان کو شامل کیا ہے اس میں، کیونکہ عقیدے زیادہ تر انسان کی عدالت کے نقص اور کمی کا باعث بنتے ہیں، اسی وجہ سے عادل کی تعریف یہ ہے من کان عنده ملکہ تحملہ علی لزوم التقوی واستقامت الدین، جس کے پاس ایسا ملکہ ہو کہ وہ تقوی کو لازم اور دین پر استقامت کے لیے اسے ابھارے، اس کو عادل کہا گیا۔ من کان عنده ملکہ تحملہ علی لزوم التقوی واستقامت الدین، دین پر ثابت رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے انسان کے پاس تقوی کا ملکہ ہونا چاہیے، یعنی اجتناب کبائر یہ تو ضروری ہے۔ اگر اجتناب کبائر کسی کے یہاں نہیں ہے وہ عادل کی فہرست سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، الا اللمم جو قرآن نے کہا ہے نا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، لیکن یہ بڑی شرط ہے کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور دین کی باتیں ہمیں بآسانی ہر کسی سے نہیں لینی ہیں۔ اگر دنیاوی بات ہو تو آپ لے بھی سکتے ہیں، لیکن دین کے اندر جب دنیاوی گفتگو میں یا شہادت کے اعتبار سے اللہ کہہ رہا ہے ذوی عدل منکم، تو پھر روایات شہادت سے اور اونچے درجے کی ہے، کیونکہ روایت میں اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہے دین کی حیثیت سے، اور یہاں پر جو شاہد ہیں وہ دنیاوی امور میں ہیں، اور جب دنیاوی امور میں عدالت شرط ہے تو بدرجہ اولا روایت میں عدالت شرط ہے۔ بہرحال یہ جو من حیث القبول والرد پر گفتگو تھی کہ ایسے اصول اور قواعد کا جاننا کہ جس سے سند اور متن کی حالتیں پہچان لی جائے قبول اور رد کی حیثیت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی کہ بہت سے لوگ میرے نام سے حدیث بیان کریں گے اور وہ سمجھیں گے بھی یرا انہ کذب، وہ جانیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گویا دو میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی جس نے کیا اور جس نے سنا، لینے والا اور جو حدیث بیان کر رہا ہے۔ اور یہ حدیث بھی امام مسلم نے نقل کی ہے مقدمہ مسلم میں، اور یہ سب دلیلیں انہوں نے ہی دی ہے کہ روایت ہمیں کس کی قبول کرنی ہے، قرآن کریم کی بھی، اور اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ آج اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہمیں سننے ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے۔ اللہ کے نبی کے پیشن گوئی ہے کہ تمہارے پاس کچھ لوگ جو کہ دجال یعنی دین میں اشتباہ تدلیس کریں گے، التباس الحق بالباطل، یہ دجل ہے، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ دجل۔ اور دجال اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ باطل کو حق بنائے گا اور حق کو
اسی وجہ سے حدیث میں کیا کہا گیا؟ اس کی دوزخ جنت ہے اور اس کی جنت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَسَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ دین کو باطل کے ساتھ ملا کے پیش کریں گے. آج دنیاوی مصلحت اور حکمت بہت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رعایت کو ہی نہیں کرتا. انسان اپنے دوست احباب کی، سماج کی، معاشرے کی، اپنے آپ کی رعایت کرتا ہے، اور پھر وہ التباس التباس الحق بالباطل کر لیتا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے وہ ڈرتا ہے، لیکن اللہ کی حرمت تنہائی میں پامال کرتے ہوئے وہ ذرہ برابر خوف نہیں کھاتا. اب یہ چیزیں ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے، اور یہ دلائل محدثین نے اپنے لیے قواعد اصول حدیث کے بناتے ہوئے مد نظر رکھے، اور انہی دلائل پر، اجمالی دلائل پر یہ قواعد منطبق کیے گئے ہیں. اور یہ جو قواعد ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے یہ سب اجماعی ہیں. زیادہ تر جو قواعد ہیں یہ اجماعی ہیں، اور اجماع کا ماننا یہ اہل اسلام کا فریضہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں: ید اللہ علی الجماع لا تجتمع امتی علی الضلالہ. لیکن پھر بھی اگر کوئی قاعدہ کبھی کسی وقت صریح قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے تو پھر ہمارے پاس تو جو اصل ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس لیے ہم یہ جانیں لا مشاحة فی الاصطلاح. یہ جو اصطلاحات ہیں، چاہے وہ مصطلح الحدیث ہو یا پھر مصطلح الفقہ ہو، یہ اصطلاحات کے اندر اپنی طرف سے زیادتی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے سنت کا معنی محدثین کے نزدیک الگ ہے، فقہاء کے نزدیک الگ ہے، اصول فقہ اور عقیدے کے جو امام ہیں ان کے نزدیک الگ ہے. لا مشاحۃ فی الاصطلاح. لیکن یہ قواعد بنائے گئے ہیں قرآن اور حدیث کے دلائل پر، یعنی دلائل پر مبنی ہیں یہ قواعد. اسی لیے مقدمہ مسلم میں جیسا کہ ہم نے کہا یہ دلیل دی گئی سورہ حجرات کے آیت نمبر 6 بھی موجود، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی صحیح مسلم میں موجود. ایسے ہی واشہدوا ذوی عدل منکم، یعنی جو قواعد بنائے گئے ہیں حدیث لینے کے، یہ سب قرآن اور حدیث سے منصوص ہیں، گویا کہ ان پر دلیل وارد اور ثابت ہے. ثمرتہ وغایتہ، پہلے ہی ذکر کیا گیا کہ اس علم کا بنیادی مقصد اور اس کا جو ثمرہ ہے تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث. احادیث میں سے جو صحیح ہے اس کی تمیز کرنا، کیونکہ یہ ہم جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بہت سی باتیں کی جائے گی. خود دیکھ لیں آپ، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، یعنی یہ حدیث وہاں بیان ہوئی جو ترمذی کے اندر ایک روایت ہے 2668 یا 69 نمبر کی، بلغوا عنی ولو آیا. تبلیغ تو کرنی ہے نا. اگر ایک آیت بھی ہمارے پاس آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کیا جوڑ ہے ان دونوں حدیث کے بیچ میں؟ یعنی آپ تعلق دیکھیں، علاقہ دیکھیں. ایک طرف یہ ہے کہ آپ حدیث یا قرآن کی تبلیغ کریں، اور اس کے بعد یعنی تبلیغ میں آپ کو ضرور یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر نبی کی طرف منسوب کردہ بات صرف نبی کا نام آنے سے آپ آگے نہیں فارورڈ کر دیں. بلغوا عنی ولو آیا. آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بھی آیت پہنچے تو اس کی تبلیغ کر دو. آج یہ ہو رہا ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے ہمیں اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ رسول کے نام سے صحیح ہے یا نہیں. اگر نہیں صحیح ہے پھر بھی ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو بلغوا عنی ولو آیا کا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں اس فرمان کی. کیونکہ اس فرمان یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی ہے. اب لا تقربوا الصلاۃ پر آپ سکوت اختیار کر لے
اور کہے کہ قرآن کہتا ہے نماز مت پڑھو یا نماز کے قریب نہ جاؤ، تو پھر یہ کون سی فقہ ہے؟ تو بلغوا عنی ولو آیا، مطلب کی بات آپ نے لے لی، اور اس کے بعد کا جو علاقہ اور ٹکڑا ہے وہ آپ نے نہیں لیا، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ رسول کے نام پر جھوٹ بولا جائے گا۔ امام بخاری نے کتاب بدل الوحی کے شروع میں حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والی، بالکل شروع میں ہی غالباً 7-8 نمبر کی حدیث ہے کتاب بدل الوحی میں۔ وہاں پر اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، اللہ نے یہ پاور اس سے چھین لیا ہے، لیکن وہ آ کے خواب میں ضرور کہہ سکتا ہے انا النبی، میں نبی۔ اس لیے اگر کوئی اپنے خواب میں نبی کو دیکھ لے یا کوئی آ کے کہہ دے کہ میں نبی ہوں، اس کو اپنا خواب اس طرح نہیں بیان کرنا ہے کہ میں نے نبی کو دیکھ لیا خواب میں، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ کاملہ احادیث کے اندر بیان ہوا ہے، اپنا خواب اس پہ فٹ کرنا ہے، اگر اس سے موافق ہے تو پھر وہ بیان کر سکتا ہے، موافق نہیں تو گویا اس نے شیطان کو دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا۔ کیوں کہ شیطان خواب میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن نبی کا حلیہ شیطان نہیں لے سکتا۔ اور آج ایسے ہی زیادہ تر جو اپنی تعریف کے لیے، تزکیے کے لیے کہتے ہیں ہم نے نبی کو خواب میں دیکھا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو زیادہ تر کسی اور کو دیکھے رہتے ہیں، نبی کو نہیں۔ کیونکہ اگر آپ نبی کو دیکھتے ہیں تو پہلے آپ اپنے خواب کو شمائل ترمذی یا پھر شمائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خلقی جو موجود ہیں اس کے اوپر فٹ کریں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حدیث بیان کی، اس کے بعد یہی کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی آپ پیشین گوئی کر رہے ہیں، یہ اخیر وقت میں عام ہو جائے گا کہ لوگ شان سے کہیں گے میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، میں نے نبی کو خواب میں دیکھا۔ تو گویا کہ وہ محض کسی کو بھی خواب میں دیکھ لے جس نے آ کے کہہ دیا میں نبی ہوں، بس اپنی فضیلت کا باعث سمجھیں گے اور اس کو پھیلائیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے، یعنی اگر اس کا خواب میرے حلیے سے جو بیان کیا گیا ہے نہیں ملتا تو گویا کہ وہ مجھ پہ جھوٹ بول رہا۔ الحدیث والخبر والاثر واصطلاحات اخرى۔ سقیم کمزور سقیم، یہ غایہ میں ہاں اس میں ایک ورڈ سقیم ہے، ہاں بالکل، تمیز الصحیح من السقیم من الاحادیث۔ سقیم کہتے ہیں ضعیف کے ہی معنی میں جس کے اندر عیب ہو، نقص۔ قال انی سقیم، سقیم کا مطلب مریض، یعنی وہ حدیث جس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، نقص ہے۔ یہ جو اصطلاحات ہم یہاں پر سیکھیں گے، ان اصطلاحات میں سے کوئی صحیح حدیث کے اندر کمی رہ جاتی ہے، نقص رہ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث صحیح کا درجہ نہیں لے گی، وہ سقیم میں ہی رہے گی۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ سقیم ہے اور پھر ثقہ راوی ہے، روٹ ورڈ روٹ ورڈ سین اور سا ہے۔ ہاں ثقہ ہے وہ، یہ سقیم۔ اچھا آپ اس طرف چلے گئے۔ ثقہ اسی وجہ سے یعنی زبان کا بھی ثقہ نکل جاتا ہے، لیکن زیادہ تر پرہیز کرتے ہیں ثقہ کہنے کی۔ الثقات یعنی وہ ساس ہے، ثقہ۔ اور یہ سقیم ہے، ہاں یعنی مریض کے معنی میں، بیمار کے معنی میں، نقص اور عیب کے معنی میں۔ تو گویا اس فن کا فائدہ یہی ہے کہ آپ جو صحیح حدیث ہیں اس کو آپ چن رہے ہیں، کن سے؟ سقیم سے، یعنی جن کے اندر کمی ہے، نقص ہے، جو قواعد پر پوری نہیں اترتی، اس سے آپ ان قواعد کے ذریعے صحیح حدیثوں کو الگ کرتے ہیں، چھانتے ہیں۔ اب حدیث کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو حدیث زیادہ تر کہا گیا،
اسی وجہ سے یہاں پر ایک لفظ ہے حدیث، دوسرا لفظ ہے خبر اور تیسرا لفظ ہے اثر. ان تینوں کی تعریفات ہم یہاں پر سماعت کریں گے. پہلی تعریف الحدیث. حدیث خبر اور شیخ اثر. الخبر والاثر. سوری شیخ، حدیث خبر اور آپ نے تیسرا اثر. حمزہ ثارا اثر. زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی، آپ کے افعال یا پھر جو صفات خلقی یا خلقی ہیں اس کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کا لغوی تعریف، حدیث کی لغوی تو تعریف ہے الجدید، نئے کے معنی میں. حدیث قدیم یعنی نیو اور اولڈ. ویجمع علی احادیث، یہ خلاف وزن یا یوں کہہ لیجئے لغت کے اعتبار سے خلاف قیاس. حدیث کا جو وزن ہے وہ فعیل پر ہے. فعیل کی زیادہ تر جو جمع آتی ہے فعال کے وزن پہ آتی ہے، افعلتن کے وزن پہ آتی ہے. فعال یعنی جیسے کبیر کی جمع ہے کبار، وہ کبائر اکبر کی جمع ہے اکبر الکبائر. یہ اکبر کی جمع کبائر. اس میں تفضیل کا وزن کیا ہے؟ افعال ہے نا. تو آپ نے اس میں تفضیل کی جمع جیسا کہ یعنی اسم التفضیل منہ افعل، ٹھیک ہے، والمؤنث منہ فعلا والجمع من افاعل. یہ گردان ہے پوری صرف کی. تو جیسے ابھی نصر ینصر سے ہے تو اسم التفضیل منہ انصر، ٹھیک ہے، والمؤنث منہ نصرہ، اور جمع اس کی عناصر. تو اب کبر یکبر اس سے اسم التفضیل منہ اکبر، والمؤنث منہ کبرا، والجمع اکابر اصاغر، اسی طرح یہ سب. تو یہاں پر یجمع علی احادیث علی خلاف القیاس. احادیث اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ غیر منصرف ہے یہ. ہاں آج کے ٹیسٹ آسان ہو گئے. ہاں. وعنده مفاتح الغیب. منصرف غیر منصرف جو لغت کے کلمات ہیں اس میں سے ایک کلمہ یعنی غیر منصرف کی علامات میں سے ایک علامت ہے جمع الجوامع یا جمع الجمع. جمع کی جو جمع ہو، ٹھیک ہے، یا اس وزن پر جو ہو تو اس کو غیر منصرف کلمہ کہتے ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں مفاتح، ٹھیک ہے، وعنده مفاتح الغیب. یہ لفظ مفاتح جو ہے یہ غیر منصرف ہے. ایسے ہی قرائن، خزائن، یہ وزن پر جو جمع آتی ہے تو احادیث اسی وزن کی جمع ہے اور یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کا مطلب یہ ہے یجر بالفتح. یجر بالفتح، جب حرف جر داخل ہوگا غیر منصرف کلمے پر تو وہ کسرہ نہیں دے سکتا، فتحہ دے گا. اسی وجہ سے تعریف میں کہا گیا یجمع علی احادیث. علی احادیث اگر کوئی پڑھے گا تو گویا کہ وہ لغت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. احادیث جمع جم ہے. جمع و جم تو نہیں ہے لیکن اس وزن پر ہے. یا تو جمع و جم ہو یا اسی وزن پر ہو تو دونوں کا حکم غیر منصرف ہے. غیر منصرف کی تقریباً کچھ لوگوں نے 8 یا کچھ لوگوں نے 9 علامات بیان کی ہیں، جس میں سے ایک ہے جمع الجم. اور زیادہ تر جمع تکسیر، یہ جو جمع ہے اسی کی جمع الجم آتی ہے. ہاں، جمع کی جمع. علی خلاف القیاس، دیکھیے انہوں نے یعنی
مؤلفان کا جو کہنا ہے علی خلاف القیاس، قیاس تو یہ ہے کہ فاعل کی جمع یا تو فعال پہ آئے، جیسا کہ صغیر کی جمع صغار، ٹھیک ہے، یا فعل پہ آئے. فعل یہ بھی زیادہ تر جمع ذکر کی جاتی ہے فعیل کی. اور اصطلاحاً جو تعریف حدیث کی ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی. لفظ ہے ما، ٹھیک ہے، یدل علی العموم، اسم موصولہ. اضیف الی النبی، اضیف کا لفظ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو اسناد کے ساتھ، یعنی یہاں پر یہ نہیں کیا گیا رویہ عن رسول اللہ، اضیفہ کہا گیا. تو لفظ اضیفہ اسناد وغیرہ پہ دلالت کرتا ہے، یعنی چین سلسلہ ہونا چاہیے. اسناد اضیفہ رسول کی طرف منسوب کیا گیا، ٹھیک ہے. تو لفظ اضیفہ یعنی اسناد پر غالباً یعنی اسندہ اس معنی میں ہے. الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر یا ایسے ہی جو خلقی یا خلقی وصف ہے اگر رسول تک وہ پہنچتا ہے تو اس کو حدیث کہیں گے. قول تو بہت زیادہ ہے، یعنی احادیث کے اندر کتنی اس کی مثالیں ہیں. زیادہ تر احادیث جو ہے وہ قولی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، جیسا کہ اب ہاں یعنی ان عمر بن الخطاب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے. یہ قول ہے، لیکن یہ قول صریح ہے، قول صریح جس کے اندر لفظ ہو قال رسول اللہ، وہ قول صریح ہے. ایک اور ہے جو غیر صریح ہے، جو غیر صریح ہے لیکن وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر دلالت کرتا ہے. جیسا کہ امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی 378 نمبر کی، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ. امر بلال، بلال حکم دیے گئے. من هو الآمر؟ صراحت نہیں ہے، لیکن ظن غالب یہی ہے کہ یہ تعلق دین کا ہے کہ آپ اذان میں شفع کریں گے، یعنی جو کلمات ایک سے زائد مرتبہ آپ دہرائیں گے. جیسا کہ آپ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار کہتے ہیں اذان میں، دو بار کہتے ہیں، دو بار. اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ. لیکن اقامت، کیونکہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ہم نے مسلم کا ریفرنس دیا لیکن متفق علیہ روایت ہے، تو امر بلال یہاں پر امر بھی ہے. یہ قول غیر صریح ہے، یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، لیکن اس میں صراحت نہیں قال رسول اللہ. لیکن ہماری عقل کہتی ہے کہ حضرت بلال کو پابند کون کرے گا، حکم کون دے گا. اور مسئلہ بھی دین کا ہے کہ آپ اذان کے اندر شفع کریں گے، کلمات کو ایک سے زائد مرتبہ کہیں گے، دو بار کہیں گے، لیکن اقامت میں آپ ایک مرتبہ کلمات کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہری اقامت جائز ہے، ثابت ہے، لیکن افضل اور بہتر اکہری اقامت ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں اگر کچھ مساجد ایسی ہیں کہ دوہری اقامت آپ کہہ دیں تو شاید وہ متحمل نہ ہو سکیں اس کے، کیونکہ وہ جانتے نہیں، وہ سمجھتے بدعت ہے. بہرحال یعنی ثابت جو ہے وہ ثابت ہے. دوہری اقامت کبھی کبھی کہی جا سکتی ہے اور اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے، لیکن بخاری اور جیسا کہ ابھی ہم آگے بڑھیں گے، حدیث یہ بھی صحیح، حدیث یہ بھی صحیح. کسی حدیث کا بخاری میں آ جانا، مسلم میں آ جانا
تنہے تنہا یا یہ کہ سب سے اونچا درجہ دونوں میں آ جانا، بخاری اور مسلم دونوں میں، تو وہ زیادہ مقام رکھتی ہے صحت کے اعتبار سے۔ اسی لیے جب ترجیح کی بات آتی ہے، یعنی دو حدیث آپس میں متعارض ہوں، ٹکرائیں، اور ان دونوں کے بیچ تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو، ترجیح کی ضرورت پڑ جائے، ناسخ منسوخ سے بھی مسئلہ نہ حل ہو، تو پھر ہمیں ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح کہنا ہو، تو ترجیح خاص کر کے احادیث میں بخاری اور مسلم یہ راجح پہلو کی طرف جاتے ہیں۔ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ سنن کی روایت ہے یا پھر متفق علیہ ہے۔ ایسے ہی سندیں بھی چیک کی جاتی ہے کہ ان کے سلسلے رجال امام متقن ثقات ہیں یا پھر ان کے سلسلے رجال یہ مقبول ہیں، یعنی ثقات نہیں ہیں۔ تو یہ ترجیح کی شکل بخاری اور مسلم ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحیح حدیث اپنی صحت کے اندر تقویت کچھ قرائن کی وجہ سے زیادہ رکھتی ہے، انہی قرائن میں سے ایک قرینہ ہے حدیث کا بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آ جانا، یعنی متفق علیہ۔ وہ حدیث صحیح تو ہوگی لیکن جو سنن کی صحیح روایت ہے اس سے اس متفق علیہ روایت کا مقام ہر حال میں زیادہ ہی ہوگا۔ اگر ٹکرا رہی ہے ایسی کوئی حدیث ہے اور ترجیح کی ضرورت پڑ گئی تو پھر ہم بخاری مسلم کی روایت کو ہمیشہ ترجیح دیں گے۔ اسی لیے زیادہ، یعنی ہم افضل جو کہہ رہے ہیں وہ امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، تو یہ قول غیر صریح ہے۔ میرا بلال جو ہے یہ مجہول سے شروع ہوتا ہے، ہاں مجہول ہے، تو اس میں نائب فاعل ہے، فاعل جو ہے ظاہر نہیں ہوتا ہاں حضرت کے ساتھ۔ وہی من هو العامر ہم نے شروع میں کہا، یہ ظاہر نہیں، اگر ظاہر ہو گیا امر رسول اللہ تو پھر صریح ہے وہ تو۔ غیر صریح کہنے کی وجہ ہی ہماری یہی ہے کہ اس میں فاعل ظاہر نہیں لیکن ظن غالب، کیونکہ تعلق دین کا ہے، اذان دین کا ہے نا ایک حصہ، اقامت دین کا حصہ ہے، اور اقامت یا اذان یا دین کے معاملات میں عامر کون ہے؟ اس کا رسول، یہ تو امر بلال، اگر امر رسول اللہ ہو جاتا تو پھر یہ قال رسول اللہ سے بھی بڑھ کے ہے امر رسول اللہ، کیونکہ اب وہ اصول فقہ میں وجوب پہ چلا جاتا۔ ہر قال رسول اللہ وجوب پہ دلالت نہیں کرتا، لیکن امر رسول اللہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ صارفہ موجود ہو۔ تو یہاں پر امرا ہے، اور اگر وہ حدیث صحیح نہ ہوتی دوہری اقامت کی تو پھر یہ امرا بھی وجوب پہ دلالت کر ہی دیتا۔ افضل تو ہے ہی کیونکہ لفظ امر اس میں استعمال ہوا ہے، امرا ہے نا، اور عامر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ ظن غالب ہے، صحابی اپنی طرف سے کہہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن وہ دلیل موجود ہے دوہری اقامت کی، اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ کہا کہ اکہری اقامت کہنا افضل ہے۔ اگر وہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو پھر ہم یہاں پر افضل کا لفظ استعمال نہ کرتے، یہی کہتے کہ اکہری اقامت کہنا واجب ہے۔ وہ قرینہ صارفہ بن رہی ہے یہاں کے امر کے وجوب پر دلالت نہ کرنے کی، قرینہ صارفہ ہے۔ تو قول کی تعریف ہو گئی، ایسے ہی فعل کی تعریف۔ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح، یعنی اگر ہم بالکل صریح فعل لے تو شمائل ترمذی اس میں بھی یہ روایت ہے، ایسے ہی بخاری کے اندر ایک روایت ہے 224۔ یہ حدیث اس لیے آپ کے بیچ لائی گئی تاکہ مسائل بھی ہم مثال کے ساتھ ساتھ جانتے چلیں۔ صحابی حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر گندگی رہتی ہے یا ایسے ہی کچھ کچرا وغیرہ رہتا ہے ڈھیر،
وہاں اتفاق سے پہنچ گئے اور آپ کو حاجت ہوئی، فبال قائما، یہ فعل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت ہوئی، آپ نے مجھ سے پانی طلب کیا، میں پانی لے کر کے گیا۔ اتا سباتۃ قوم فبال قائما، یہ حدیث جان بوجھ کے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ویسے فعل کی بہت دلیلیں ہیں، اس وجہ سے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا معیوب ہے یا اسلام کے اندر صحیح ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، پیشاب میں صرف ہم جو مکلف ہیں نجاست سے بچنے کے، اس کے جو چھینٹے ہیں نجاست ہے، اس سے ہمیں بچنے کا مکلف کیا گیا ہے۔ اب یہ عقل سلیم اللہ نے ہمیں دی ہے، کس جگہ پر ہم نجاست سے بآسانی بچ سکتے ہیں، بیٹھ کے یا پھر کھڑے ہو کر کے، یہ عقل سلیم طے کرے گی۔ جیسے اونچی چیز تھی، گرد و غبار تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، کیونکہ وہاں پر نجاست سے شاید بیٹھ کے کرنے میں حفاظت اتنی نہیں تھی جتنا کہ آپ کھڑے ہو کر کے محفوظ رہ سکتے تھے۔ یہ شریعت کی آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ ہاں، یہ ہے الگ ہے کہ جو آداب ہے، یعنی قوم اور سماج کے جو آداب ہیں، اس آداب کے اندر یہ ادب بھی ہے عرف کا کہ معیوب سمجھتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کو، وہ ادب ہم ملحوظ رکھیں گے اگر ہم چھینٹوں سے محفوظ رہ سکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں عرف کی بھی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر چھینٹوں سے بھی محفوظ نہیں تو پھر ہم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ کام کیا ہے تو اجازت ہے ہمیں کرنے کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے۔ اور اسی حدیث کے سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لاچار تھے، معذور تھے، آپ کے پیر میں تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں سک رہے تھے، یہ فقہ میں باتیں آئی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی عذر بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اگر وہ ثابت ہوتا تو امام بخاری اس طرح کی حدیث پہلے ہی ذکر کر دیتے۔ امام بخاری نے حدیث بالکل وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈھیر تھا وہاں پر آئے اور آپ نے اس طریقے سے استنجا کیا۔ تو یہ ایک فعل ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں صرف ملحوظ یہ رکھنا ہے کہ ہم پاکیزہ رہیں اور نجاست وغیرہ سے بچیں، اور عرف کا جہاں تک تعلق ہے ہمیں عرف کی بھی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ ہاں، عرف کی موافقت میں اگر ہم چھینٹوں میں ہی یعنی نجاست میں داخل ہو جائیں تو پھر یہ خلاف ورزی ہے۔ عرف کا ہمیں اتنا ہی لحاظ کرنا ہے جتنا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں حد میں رہ کر کے عرف کی پابندی کا لحاظ کر سکتے ہیں۔ اگر رسول اللہ یا اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب عرف کی پابندی سے ہوتا ہے تو پھر ہم یہ پابندی توڑ دیں گے۔ عرف کا معنی جمہوریت سے لیا جائے، جو سوسائٹی میں عام ہے، جیسے عرف جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو مسلمین ہی آئیں گے جو عقل مند ہیں، یعنی سماج کے اندر جو چیز خاص کر کے اہل اسلام کے نزدیک، کیونکہ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جو کہ احتجاجاً صحیح نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ہم اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ یہ روایت یعنی صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے مسلم جسے صحیح سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی وہ حسنی ہی ہیں۔ تو گویا عرف میں سب سے پہلے ہم خیال مومنین اور مسلمین کا کریں گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تو جو سماج میں ادب بیان کیے گئے، جیسے بھی ہمارے سماج میں یہ لباس ہے نا، اس لباس میں عزت ہے خاص کر کے علماء کے لیے۔ اگر کوئی مسجد امام ہے اب وہ کوٹ پہن کے چلے جائیں یا پھر ممبر رسول پہ کوٹ پہن کر کے چڑھ جائیں
شرعی اعتبار سے اگر لباس شرائط کے ساتھ ہے، ساتر ہے اور ٹخنے سے اوپر ہے جو بھی، تو وہ صحیح شرعی اعتبار سے ہے، لیکن عرف کی خلاف ورزی ہے۔ موقع کیوں دیتے ہیں اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا اور جاہلوں سے الجھنے کا؟ آپ اگر اپنے آپ کو نشانہ بنا لیں گے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کی وجہ سے آپ کی جو بڑی دعوت ہے وہ بھی رد کر دی جائے گی۔ اسی وجہ سے عرف کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، جیسا کہ کعبے کو انہدام کر کے، منہدم کر کے آپ اس کی اصلی حیت پر واپس تعمیر کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کچھ ایسے تھے اگر میں کعبے کو بھی توڑوں گا تو ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کو اسلام سے ہی پھیر دے۔ فعل قول پر رہنے دیں یا پھر مکمل کریں؟ 10 منٹ ہے سوالات جی 10 منٹ کچھ ہے؟ سوالات کسی کے پاس؟ حدیث کے حوالے سے بات آپ سے مطلوب ٹھیک ہے، ہم فعل انشاءاللہ پھر آئندہ کتاب شروع ہو گئی ہے۔ ہاں بول۔ شیخ میں جب ہم چھوٹے سے تھے تو کیونکہ ضعیف حدیث کو ایک مرتبہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ حسن لیول کی حدیث کو قبول کیا جائے، اس سے نیچے کی نہیں۔ جو ضعیف حدیث ایک مرتبہ میں نے سنی تھی کہ قیامت قرب کی نشانیوں میں ایک یہ ہوگی کہ مسجدوں کے اندر گانے بجائے جائیں گے۔ یہ ضعیف یہ حدیث کبھی آپ کی نظر سے گزری ہے؟ اللہ عالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور آپ کا ایک جو سوال میں سمجھ سکا، آج علماء نے جو سلف صالحین کے یہاں ضعیف تھی، جیسا کہ آپ امام احمد بن حنبل یا اس طرح کے دوسرے جو ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، ان کے اقوال کبھی پڑھیں یا سنیں کہ ہمارے نزدیک العمل علی الضعیف احب الی من العمل علی الرأی، رائے پر یعنی انسان کی ذاتی فقہ پر عمل کرنے سے بہتر ہے ضعیف پر عمل کر لینا۔ تو یہ جو ضعیف ہے، آج جو ہم اصول مرتب کیے گئے ہیں مصطلح الحدیث میں کہ جس پر منطبق ہو کر کے ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، یہ اصول اس وقت مرتب نہیں تھے۔ آج کی بیان کردہ ضعیف حدیث یہ مراد نہیں ہے وہ ضعیف سے، بلکہ وہ ضعیف سے بھی مراد حسن لغیرہ ہے، جس کی اصل تو ضعیف ہے لیکن اس کا ضعف متعدد طرق سے ختم ہو جا رہا ہے، یعنی مفہوم اس کا یا قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہو جا رہا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری حدیث سے ثابت ہو جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قواعد میں کہ کون سے ایسے ضعف کے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ضعف ختم ہو جاتا ہے، اور کون سے ایسے ضعف کے اسباب ہیں کہ جو ضعف میں اضافے کے باعث بنتے ہیں متعدد طرق ہونے کے باوجود۔ اگر ایک طریق ہے اور اس کے اندر ضعف ہے تو وہ ضعف کم رہے گا، پھر اگر دوسرا تیسرا یعنی متعدد طریقے آئیں گے، متعدد لوگ بیان کریں گے تو وہ ضعف میں اضافے کا باعث ہوگا۔ تو عدالت سے متعلق جو ضعف رہتا ہے، جو راوی کی عدالت سے متعلق، جیسے بدعت ہے، فسق ہے، ایسے ہی کذب ہے، متہم بالکذب ہے، یہ جو راوی کی عدالت سے متعلق ہے، یہ ضعف متعدد طرق سے اور ضعف والا بن جاتا ہے۔ لیکن جو راوی کے ضبط سے متعلق ضعف رہتا ہے کہ راوی خفیف الضبط ہے، یا اس کے یہاں نسیان ہے، یا اس کے یہاں ذہول ہے، یا اس کے یہاں غلطیاں ہیں، تو یہ ایسا ضعف ہے جو منجبر ہو جاتا ہے متعدد طرق سے آنے پر، کیونکہ جب دوسرے لوگ بھی اسی کی ہم معنی روایت بیان کر دیتے ہیں تو وہ راوی گرچہ کثرت الاوہام والا ہو یا فحش الغلط والا ہو یا پھر سوء الحفظ والا ہو، سیء الحفظ ہو، تو دوسرے لوگ تو صحیح ہیں، وہ تو ثقہ ہیں، تو گویا کہ انہوں نے بھی ایسے ہی بیان کیا جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے، تو اس کا یہ ضعف وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ضعف ہے راوی کے ضبط سے تعلق رکھتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے متعدد طرق آنے سے۔ تو ضعیف حدیث حسن لغیرہ ہے، یہ ضعیف سلف صالحین کے یہاں مراد تھی کہ آپ ایسی حدیث پر عمل کر لیں جس کی اصل ضعیف ہے لیکن اس کا معنی قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، دوسری احادیث سے ثابت ہے، چہ جائے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کریں۔
تو اپنی ذاتی رائے پر عمل کرنے سے بہتر ہے ایسی ضعیف حدیث پر عمل کرنا جس کا معنی قرآن کی کسی آیت یا دوسری احادیث سے ثابت ہے. یعنی وہ ضعیف سے مراد آج کے وقت کی حسن لغیرہ ہے. لیکن اگر کوئی وہ اقوال لے کر کے آج یہ کہے کہ احمد ابن حنبل، امام شافعی یا سلف صالحین یہ ائمہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی قابل حجت ہے، ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، تو گویا اس نے ان کی مراد نہیں سمجھی، ان کا منہج نہیں سمجھا. ان کے یہاں جو ضعیف حدیث قابل عمل بن رہی ہے وہ ہے حسن لغیرہ. لیکن آج کی جو ضعیف ہے یعنی حسن لغیرہ سے بھی نیچے، وہ گویا دین کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کو حدیث اس وجہ سے کہا جاتا ہے امتیاز کے طور پر کہ ایک طرف صحیح کے ساتھ حدیث کا لفظ استعمال ہو گیا تو ضعیف کے ساتھ بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوا. لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہی نہیں ہے تو چاہے معاملات عقیدے سے متعلق ہوں یا پھر معاملات انسان کے بلیو سے ہوں یا پھر نماز سے ہوں یا ایسے ہی جیسا کہ فضائل وغیرہ ہے، فضائل سے ہی متعلق ہوں، ضعیف حدیث کسی میں بھی حجت نہیں ہے اگر وہ ضعیف ہے یعنی حسن لغیرہ سے بھی نچلے درجے کی. ہاں یہ جمع جمع جو ہے دوسرے زبان میں جو ہے نہیں، جبکہ اللہ ہر زبان سے عربیہ میں ہی کیوں یہ جمع جمع کا جو ہے کانسیپٹ آیا؟ جیسے کہ اب یہ ام اللغات ہے، لغت عرب جو ہے نا، یہ عربی لغت جو ہے یہ ام اللغات ہے، اور